اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ایک تو جو بارہا جو پہلے یہاں درس رکھے گئے اس میں بھی یہ میں عذر پیش کرتا تھا اور ابھی بھی کہ جب کچھ سمجھنے کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ آپ جہاں سکول اور کالجز میں جاتے رہیں، یعنی تھوڑا سا کلاس روم جو بنے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے اسی ہدف کے لیے بنائے ہیں کلاس روم، ان میں بھی تھوڑی ایک دو چیزوں کی مطلب بے درجہ ڈسٹربنس ہو جائے تو پھر وہ سمجھنے میں معنی ہوتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کلاس والا ماحول بنانا تھوڑا مشکل ہے۔ پھر یعنی بہت ابھی یعنی جو ہے جب سائمین نے آنا ہے تو ساتھ افطاری کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ ظاہر جب روزہ رکھ ہوتا ہے تو اس میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ کوشش کرنی ہے کہ جو ادھر ادھر ماحول نہیں ہے متوجہ رہنے کا، اس میں جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں تھوڑا سا ساتھ رہنا ہے، چونکہ علمی بحث کرنا وہ جب توجہ نہ یہ بہت یعنی خالصتاً وہ باتیں ہیں جو حوضوں میں ایسی کم ہیں، مشکل ہیں تفسیر کے باب میں اور قرآن فہمی کے باب میں۔ علامہ طباطبائی کا ایک جس نے رخ موڑا ہے تاریخ کا اور تفسیر کا، وہ ادھر ان کا دوسرے علماء سے جو اختلاف ہے وہ بھی مطرح ہے، لیکن کوشش میں پوری کروں گا کہ اس کو یعنی ہم سمجھ سکیں اور اس سے کوئی ہمیں عملی بات وہی ثمر بخش وہ ہوتی ہے کہ علمی بحث آدمی کرے تو کچھ ملے، جو ہم جہاں سے اٹھے تو عملی میدان میں ہمارے کام آ سکے۔ اب میں وہ جو خالصتاً بحث ہے اس کو پھر ایک دفعہ اس کا خلاصہ بیان کروں گا، اور اگلی بات اس سے پہلے ایک سوال مطرح کر رہا ہوں اس کے لیے کہ اس بحث کا یعنی جو یہ بحث اس کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر یہ سمجھ آئے گی تو وہ ایک بہت مہم بحث جو ہمیں سب کو ہر روز جس کی ضرورت ہے وہ بھی ممکن ہے اس بحث کے ذریعے وہ سمجھ آ سکے۔ اگر توجہ ہے تو ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد وسلم۔ اب یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اگر حل ہو گئی تو یہ خود بخود انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ وہ بات ہے آپ قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں اور یعنی جب نماز کی نیت کرتے ہیں، روزہ کی نیت کرتے ہیں، حج میں جتنی جگہ پر نیت کرتے ہیں، ایک لفظ ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ، غلط بات پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، یہ بالکل اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ قربتاً اللہ کا معنی ہے یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور اللہ اگر ہو تو قریب ہونا ہے سب کے سوائے اللہ کے، وہ قربتاً اللہ نہیں ہے، قربتاً اللہ ہے۔ خوب یہ آپ کے ساتھ بھی شاید ایسے ہوا ہو، یعنی یہ لفظ تو جب آپ کو بچپن میں نماز پڑھائی ہوگی کسی نے، تو ہمیں تو جب پڑھائی تھی تو یہ لفظ آیا، پہلے ترجمہ نہیں آتا تھا، پھر ترجمے کی طرف متوجہ ہوئے تو یعنی میں نماز پڑھتا ہوں کس لیے؟ قربتاً
اللہ، روزہ بھی ہے قربتاً اللہ، یہ مذاق نہیں ہے، یعنی اگر نیت نہ قربتاً اللہ کی نیت نہ ہو تو نماز بے شک آپ آب زمزم سے وضو کر کے پڑھیں، خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے پڑھیں، قربتاً اللہ، یعنی مقصد نماز کا کیا ہے، یہ نیت میں یعنی ہدف آتا ہے۔ جیسے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کام کر کے ہم کہاں، یہ کام کر کے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تمام عبادات جو ہیں اس میں یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم عبادت کر لیں کس لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ ساری کرٹیکل باتیں ہیں، یعنی اگر توجہ نہ ہو اور تھوڑا سا سمجھ نہ آئے تو پھر مزل اقدام بھی ہے، یہاں سے بہت سارے شبہات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی دن سے پھر جب ہم سوال کرتے تھے بزرگان سے کہ یہ قربت اللہ، اللہ سے قریب کیسے، چونکہ ہم نے جو قریب کا معنی مطلب دیکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی بزرگ شراج صاحب سے دور ہیں، 2 قدم ادھر آ جائیں تو پھر انہوں نے قریب ہو جانا ہے، جو اس طرف بیٹھا ہے وہ بھی یعنی دور ہے، کچھ یعنی بلندی میں دور ہوتا ہے، کچھ پستی میں دور ہوتا ہے۔ یہ بود بعض اوقات یہ بود مکانی کی مثال دی ہے، زمانی بود کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یعنی کربلا ہم سے بہت دور ہے، یا وہ یعنی بہت پہلے وہ واقع ہوا ہے، یا یہ ہم سے ابھی بہت مطلب انسان کی ترقی یا ابھی مطلب موبائل کے بغیر بات ہونا، یہ کہتے ہیں بڑا دور ہے، ابھی دور ہے، یعنی ابھی بہت سارا زمان لگنا ہے وہاں تک پہنچتے ہوئے۔ قرب اور بود بہرحال ایک مادی ہوتا ہے، اور یہ تو بہت واضح اور رکھنا چاہیے ذہن میں گمراہی سے بچنے کے لیے، کبھی نہ سوچیں کہ نماز یا روزہ یا اس سے ہم پہلے 4 قدم اللہ سے دور کھڑے ہیں اور پھر 2 قدم، یہ جو برادران سے بنیادی اور بڑا یعنی ہے نا ہمارا اہل تشیع کا اہل تسنن سے اختلاف، وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم، اللہ کہیں بیٹھا ہوا بھی مل جاتا ہے ان کے مکتب میں، ظاہر کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا ہو تو پھر تو کہیں آدمی چلتا چلتا وہاں پہنچ سکتا ہے۔ یہ قرب نہیں ہے، یہ لائیں گے تو یہ گمراہی ہوگی۔ اللہ اس کو نہیں کہتے شیعہ مکتب میں جو کسی، اللہ وہ ہے جو ہمارے شاہ رگ سے ہم سے زیادہ قریب ہے، یہ قرآن مجید نے کہا ہے۔ پھر یہ سوال ہی بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو شاہ رگ سے قریب ہے تو پھر یہ ہمیں اتنی کام قرب کرنے کے، وہ تو پہلے قریب ہے۔ جواب یہ ہے کہ وہ قریب ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ یہ پھر دوسرا سوال ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب ایک چیز دوسرے سے قریب ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے قریب ہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے جمعے میں بھی دی تھی مثال، اب اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو 2 بیٹھے ہیں یہ بالکل قریب بیٹھے ہیں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے، لیکن ان میں سے ایک اگر خدا نخواستہ نابینا ہو، وہ جو نابینا ہے اس کے لیے بے شک اس سے زیادہ کندھے سے کندھا جتنوں کا ملا ہوا، اس کے نزدیک سارے ہی اس سے دور ہیں، اور اتنے دور ہیں کہ جتنا تصور کیا جا سکے۔ یہ کچھ اس قسم کا ہے، یعنی مناجات، وہ جو ظہر کی نماز میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ رہے ہیں نا، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ میرے اللہ بندہ تیرے بالکل قریب ہیں تیرے بندے، اللہ
ان کو ان کے اعمال نے اب یعنی یہاں انشاءاللہ اگر آتے ہیں اس بات کی طرف تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ روزہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کا اللہ کے قریب ہونے میں نقش کیا ہے. دل مانے گا بھائی ہاں یہ زمینی بودھ نہیں ہے بلکہ ایک وہی جو پاک اور غیر یعنی جو اتنا پاکیزہ نہیں ہے اس کا آپس میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ صحابہ پیغمبر سے بہت دور تھے. فرض کریں اگر کوئی کہے ویسے تو بہت قریب تھے یعنی جو منزل ان کی تھی جو رتبہ اس کا تھا جو طہارت اس کی تھی جو پاکیزگی اس کی تھی جس بلندی پر وہ فیض تھے ساتھ بیٹھے ہوئے بہت دور سے ان سے. اللہ کے ساتھ تو مثال ہی نہیں پیغمبر کی دی جا سکتی لیکن یہ اس سمجھانے کے لیے اس قرب بودھ کو. اور اگر یعنی خود جو آپ کے ٹیچر ہیں سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو سائنس کا مثلا پی ایچ ڈی کا ٹیچر ہے بالکل ایک جگہ پر بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ایک گھر میں رہتے ہوں باپ بیٹا ہوں لیکن بڑا بودھ ہے ان میں یہ بہت دور ہے اس سے. کیوں؟ اس کی معرفت اس کا اندرون اس نے ابھی بہت کچھ فاصلہ طے کرنا ہے اس تک پہنچنے کے لیے. بدن بالکل قریب ہے. یہ مانوی بودھ ہے اگر ایک لفظ میں تعبیر کیا جائے البتہ اور صرف قرب نہیں ہے مطرح. قرآن و روایات میں شور کم کرنا ہے قاسم یہ خیال رکھیے. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. خود قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورہ انشقاق میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے ملاقات خدا مطرح ہے. اب یہ جو ہی آپ کو عرض کیا نا کہ ڈراؤنے اس لیے ہیں کہ ہم جب بزرگان سے یا اساتذہ سے کہتے تھے نا کہ یہ ملاقات سمجھاؤ تو وہ کہتے نہ آپ اپنا کام کرو. ایک لحاظ سے ٹھیک بھی تھے کہ آپ اس پانی میں نہیں ہو لیکن بہرحال قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن مجید ہمیں کچھ بتانے کے لیے آیا ہے. یوں تو نہیں قرآن مجید کچھ کہے اور ہم کہے چپ نہ اس کو نہیں چھوڑنا. قرآن مجید بہت واضح کہہ رہا اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ آیت متشابہ ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے. آیت دیکھنی ہوئی تو میں آپ کو یہ لکھواؤں گا. میں چاہتا تھا کہ ساتھ ساتھ آیات اب ٹائم کم ہوتا ہے صاحب کے پاس قرآن ہوتا بھی نہیں ہے. صحیح اصول یہ بنتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ یہ آیات دیکھتے. اے حضرت انسان انک کادح الی ربک قدحا. ایک میرا ترجمہ ہے یہ. اب یعنی اس میں تھوڑا یعنی اگر اونچ نیچ ہو تو میں سمجھانے کے لیے قدم بقدم چلنا. لیکن قد اس حرکت کو کہتے ہیں جو بہت دشوار ہو جو بہت کٹھن ہو. اے انسان یا ایھا الانسان سورہ انشقاق 30ویں پارے میں یہ ترجمہ والا قرآن ہے تو آپ یعنی نکال لیں. 30واں پارہ آخری پارہ جو قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے. ہاں جی سورہ انشقاق.
اذا السماء انشقت. یہ تھوڑا ان کو بتائیے گا آیت نمبر یا سورہ نمبر اگر لکھی ہو. سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 ہے. اچھا اب وہ پڑھ رہے ہیں انہیں سن لے ترجمہ جو ہے. فملاقی ہے بس مل گئی ہے. ہاں جی. اے انسان تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے. جا رہا. ہاں جی ہاں جی. انسان کو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اس کا سامنا کرے گا. اچھا یہ بھی ترجمہ ایک ہو گیا. ایک ترجمہ ادھر فرمان علی صاحب کا آپ کو مل گیا ہے. اب میں ترجمہ ایک کر رہا ہوں جو یعنی ایک طالبان یعنی ایز اے طالب علم یعنی ان دونوں سے تھوڑا قریب تر ہے آیت کے. وہ یہ ہے کہ تو دشوار گزار سفر میں ہے. دشوار گزار تو اردو میں متوجہ ہے نا. انہوں نے ایک چیز بیان کیا انہوں نے ایک چیز بیان کیا ہے. ان دونوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو جا رہے ہیں اور جا ایسے نہیں ہے آسانی سے نہیں مشکلوں میں پستے ہوئے. یعنی یہ دنیا کا کٹھن سفر اس کا ہر ایک قدم تجھے کہیں لے جا رہا ہے. آگے کیا ہے؟ فملاقی اگر آگے ملاقات خدا ہے. اس کو مختلف تعبیروں سے وہ جو سورہ جمعہ کی آیت میں پڑھتا رہتا ہوں ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. یہ موت تمہارے ساتھ ملاقات کرے گی اور اس ملاقات کے بعد آگے ایک ملاقات ہوگی. ثم تردون الی عالم الغیب وش. یہ موت تمہیں تردون پلٹا دے گی. کدھر؟ عالم الغیب وش شہادت کے سامنے. ملاقات مطلب ہو رہی ہے. سوال یہ اب جواب کے لیے پھر وقت ختم ہو جانا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اگر ہم صحیح حل کر لیں تو یہ بہت بڑی ایک بات جو کم ملتی ہے اور بڑی ایک لحاظ سے پرخطر بات ہے. جن تھوڑا آگے پیچھے ہوں تو پھر گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے. قرب خدا اور قرب خدا کے آگے ملاقات خدا یہ قرآن مجید میں ہیں دونوں. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں 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 ملاقات نہ یہ نہ نام لینا ان کو وہ لطیفہ سنانا چاہیے. جان علی وہ کیا تھا قاری جان محمد وہ میں نے سنایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ برادران جب وضو کرتے ہیں تو مسح کے وقت نا وہ تھوڑا ادھر کانوں کا بھی مسح کرتے ہیں. وہ پورا انہوں نے وضو بتایا اور آیت بھی پڑھی جس میں وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ پہلے ہاتھ اور منہ دھو اور پھر سارا اور پاؤں کا مسح کرو. تو انہوں نے کہا ہم تو سارا اور پاؤں کا مسح کرتے ہیں اور برادران جو ہیں وہ کانوں کا بھی کرتے ہیں. وہ پھر ان کا اپنا انداز تھا. وہ کہتے تھے اچھا اگر کرنا دہی مسح کرنا سی اللہ نے سارا قرآن مجید عربی چ نازل کر چھوڑیا تو کرنا دی عربی اللہ نو نہیں سی آؤندی. ان کا اپنا انداز تھا بھائی جب انہوں نے سارا اور پاؤں کا اللہ نے نام لے لیا ہے تو ساتھ کان کا بھی عربی آتی تھی اللہ کو. وہ سمجھتے ہیں یعنی یہ کرنے کا معنی یہ ہے نا کہ اللہ نے نہیں کہا اس کو کوئی کہنا تو اس نے تھا لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ کرنا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں کہ مطلب نہیں ملاقات آپ کا ہو نہیں اللہ سے کافر ہو جاؤ گے. اللہ کو لفظ بھی اور آتی تھیں. یہاں کوئی اور اگر لفظ استعمال کرنا تھا نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی کچھ اور ہے. وہ اللہ نے کہا ہے آپ نے ملاقات کرنی ہے اللہ سے. قرآن کہہ رہا ہے.
پھر ہمیں وہ علم پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ البتہ یہ طے ہے، ادھر نہ جانا کہ بدنی ملاقات ہے۔ اللہ جو بدن رکھتا ہو یا کسی جگہ پر ہو، محیط ہو، وہ اللہ نہیں ہے۔ وہ اللہ جو ہماری شہ راگ سے قریب ہے اور ہم اس سے دور ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ عبادات اس کے قریب کرتی ہیں، اور قرب کی انتہا یہ ہے کہ ہم اس سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر قرب کے منازل طے کر لیں تو ہماری اختیاری ملاقات ہوگی۔ وہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم اگر ادھر کھڑے رہے تو یوں نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہونی، پھر پولیس آ کے تمہیں لے جائے گی، اور وہ ملاقات ابھی اگر کرو گے نماز اور روزے کے ذریعے قریب ہو جاؤ گے تو خدا کے کرم سے ملاقات ہوگی، اور اگر جرم کرو گے ہوگی پھر بھی، لیکن پھر خدا کے کار سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات تو ناگزیر ہے۔ اب اس بات کو ایک طرف رکھ کے اب بخاری صاحب نے بتانا ہے کہ ٹائم کتنا باقی ہے۔ اب صلوات پڑھے، اللہم صلی اللہ۔ اس جواب یہ لینا ہے ہم نے۔ اب اس بات کی طرف آئیں، اس کا میں خلاصہ ایک دفعہ پھر بیان کرتا ہوں۔ دوسرا تیسرا دن ہے، یہ باتیں بیان ہوئی ہیں چونکہ میں اپنے ذہن کے مطابق، یعنی مشکل ہے اتنے دفعہ تکرار کرنے سے پھر بھی توجہ کرنا، یعنی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ وہ یہ مسئلہ تھا کہ نزول قرآن کے بارے میں، وہ بھی آیات ساری، اگر وقت ہوتا تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے۔ 3 قرآن مجید کی آیات پڑھی تھیں جن کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان کی ایک رات میں نازل ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ آیت واضح کہہ رہی ہے کہ قرآن ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے۔ یہ نہیں پتہ تھا اب 30 دنوں میں نازل ہوا ہے، 10 دنوں میں، 20 دنوں میں۔ سورہ دخان کی پہلی آیت، اس نے کچھ اس مسئلے کو اور واضح کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک بابرکت رات میں نازل ہوا ہے۔ سورہ قدر جو آپ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی مضمون بیان ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اچھا، یہ 3 آیتیں ایک طرف رکھ کے دوسری بہت ساری آیات ہیں، اور آپ کا عقیدہ بھی ہے شان نزول کے مطابق قرآن مجید تو 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید تو کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں، کچھ گرمی میں اترا ہے، کچھ سردی میں اترا ہے، کچھ غار میں اترا ہے، کچھ غدیر میں اترا ہے۔ اور وہ آیات مطلب خصوصاً جو ناسخ اور منسوخ آیات ہیں، کل 1-2 آیتیں پڑھی تھی اس کو بہتر سمجھانے کے لیے کہ آپ کو عرض کیا کہ پہلے جو زانیہ عورت کا حکم جو ابھی لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، وہ یہ تھا کہ جو خدا نہ خواستہ اس جرم کی مرتکب عورتیں ہیں ان کے لیے حبس ابد، جنہیں ان کو گھروں میں بند کر دو کہ مر جائیں، حتیٰ یہی لفظ ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، عمر قید، یعنی اتنے تک زندان میں رہیں، عمر قید۔ بعد میں آئی ہے کہ نہیں، زانے اور زانیہ کو، اس کا مطلب ہے ایک دفعہ تو نہیں نا، یعنی ایک دفعہ اسی وقت، یعنی قرآن کہہ رہا ہو کہ حبس ابد ہے اور پھر اسی وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت پہلے تھی پھر بعد میں یہ آیت آئی ہے۔ یہ آیات بہت ساری ہیں، یہ پھر اگر آپ نے کہا تو ساری پڑھیں گے۔ یہ آیات کہتی ہیں کہ نہیں، ایک جگہ قرآن مجید ایک رات میں نازل نہیں ہوا۔ اب
یہ بھی نہیں کہنا کہ قرآن مجید ایک خود آیات آپس میں ٹکراتی خدا نخواستہ نہیں ہے، ہم نہیں کچھ سمجھ پا رہے، یہ تدبر اس لیے صرف حفظ نہیں کرنا چاہیے اور شبینہ اور تراویح کافی نہیں ہے۔ اس تضاد کو حل کرنے کے لیے کئی جواب ہیں۔ ایک جواب یہ دیا تھا کہ خود آیات قرآن مجید، اب ٹائم بہت کم ہے، میں وہ آیات پڑھوں گا، یاد رکھے کل کا درس اسی میں ہوگا، وہ آیات کہ وہ آیات کہہ رہی ہیں کہ قرآن مجید کے دو مرحلے ہیں۔ قرآن مجید ایک ہے عربی مبین جو آپ کے پاس ہے، ایک ہے قرآن مجید من لدن علی حکیم، ایک قرآن مجید ہے یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایک قرآن مجید ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اور یہ یوں نہیں ہے کہ ادھر تھا اور پھر ادھر سے ادھر آ گیا، نا، اب بھی وہ کتاب مکنون میں ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے، وہ من لدن علی حکیم ہے۔ اگر ہوتا یہ مادی اس کا نزول ہوتا تو مادی نزول میں یہ کتاب جب اوپر سے نیچے آ جاتی ہے تو پھر اوپر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے جو اس مہمے کو حل کرنے کے لیے خود قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے اور روایات میں، وہ ہے حبل اللہ۔ اس کا نزول کیسے ہے کہ اس کی ایک طرف اس طرف ہے اور اس طرف سے اللہ نے اس کو نازل کیا، ایک طرف آپ کی طرف ہے، عربی مبین آپ کے ہاتھ میں ہے، علی حکیم ادھر ہے۔ یہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا آپ کی طرف لٹکایا گیا ہے، ایک سرا خدا سے ملتا ہے، ادھر ہی ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کس لیے ہوتا ہے؟ جب کوئی گرا ہوا دور کنویں میں جب گر جاتا ہے تو اس کو قریب کرنے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ وہ کنویں میں گرے ہوئے کے لیے بہت توجہ فرمائیے، آخری جم اس کے دو کام ہوتے ہیں، وہ ایک اس رسی کو پکڑے، ایک تو قرآن مجید کو تمسک کرو۔ پیغمبر نے فرمایا اہل بیت، روایات میں ہے کہ حبل اللہ قرآن مجید ہے، بعض روایات میں ہے کہ اہل بیت نے فرمایا نحن حبل اللہ، اور اس میں کوئی یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ روایت ٹھیک ہے یا وہ۔ قرآن مجید نے پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں ایک چیز ہے، جیسے قرآن حبل اللہ ہے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے، اس طرح اہل بیت حبل اللہ ہے۔ ان کی ایک جو نہیں ہمیں سمجھ آتا ہے اہل بیت کا، جو کہتے ہیں نا ہم جیسے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، وہ جو اللہ سے ملے ہوا ہو، ہم نہیں ہیں، ہم اللہ ہمارے قریب ہے، ہم اللہ سے، وہ ایک طرف اللہ سے ملے ہوئے ہیں جو ان کا نورانی پہلو ہے، اور جو بشری پہلو ہے اس طرح قرآن جس طرح لفظوں میں آیا، یہ لفظ تو اگرچہ قرآن مجید کے ہیں لیکن قرآن مجید کے آنے سے پہلے عربوں میں یہی لفظ بولے جاتے تھے۔ جس بدن میں جناب امیر ہمارے پاس آئے ہیں اسی بدن میں، وہ بدن جیسے تمام لوگوں کا بدن ہے اسی طرح ان کا ایک جسم میں تھے پیغمبر اور اہل بیت۔ یہ جسمانی پہلو ہمارے ہاتھ میں ہے اور نورانی پہلو اللہ کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید کے ہم تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس کا جو وہ نورانی پہلو ہے وہ اللہ۔ اب دو کام ہیں، توجہ فرمائیے، جو کرنے ہیں۔ اس حبل کو پکڑنے کا میں نے پہلے بھی یہاں عرض کیا تھا کہ ایک بندے ہیں انہوں نے پکڑ لیا ہے، کنویں میں گرا ہوا ہے، لیکن وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے نکالنے والے ہم تو تیرے ہیں، تو نکلنے کے لیے اور ایک اس کو پکڑنا ہوتا ہے، ایک اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ دونوں حبل ہم تک پہنچائے ہیں۔ پکڑنا عقیدہ ہے، قرآن مجید کو عقیدہ بناؤ کہ اس میں ہمارے ہر مشکل کشائی ہے اور ہمارے ہر درد کی دوا ہے۔ اس کو تمسک کرو، تمسک کے ساتھ حرکت کرو، علی کو امام مانو اور علی جدھر جدھر جا رہے ہیں ادھر ادھر
ساتھ ساتھ چلو، مان لے اور چلے نہیں۔ تو یہ وہی بندہ ہے جو کنویں میں رسی پکڑ کے بیٹھا ہے، کہہ رہے ہون تو بات نکالے اسے، رسی بھی آ گئی تھی۔ قرآن مجید کے لفظوں کو سمجھیں، مفاہیم کو سمجھیں، اور پھر ان مفاہیم کو اور ان حقائق کو اپنے اندر جدھر قرآن مجید لے جانا چاہتا ہے، یہ کیسے جاننا ہے؟ یہ وہ رسی والی مثال صرف سمجھانے کے لیے۔ اب آپ کو پتا ہے نا کہ فرشتے تو اللہ سے ملاقات ہے نا فرشتوں کی۔ میں نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت میں ایک جملہ کہا تھا جو کاشف الغطاء نے کہا ہے، انہوں نے کہا روزے کی فضیلت کے لیے یہی بس ہے کہ یہ بشر، یہ پیٹ والا، یہ پیاسا، یہ بھوکا، یہ خواہشات کا بھرا ہوا، یہ جب روزے میں ہوتا ہے تو جبرائیل اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ خواہشات سے یہ 10 گھنٹوں کے لیے جیسے فرشتہ منزہ ہے، یہ 30 سال کا فرشتہ بننے کا کورس یہ کر کے سال میں انہی خواہشات کو، یہ جو حلال چیزیں ہیں یہ رمضان کے بعد آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ سکھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر حلال سے روک سکتا ہے تو پھر تو اللہ کے قریب۔ یہ اسی تیری دنیا میں کچھ وہ شجرے لگے ہوئے ہیں جن کو تو نے چکھنا ہے اور تیرا لباس اتر جانا ہے، قرآن مجید نے کہنا ہے۔ عریان اللہ کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ایک یونیفارم ہے، وہ لباس ہے، اس لباس کا نام کیا قرآن مجید نے رکھا ہے؟ لباس تقوی۔ ادھر اللہ بالکل ادھر تیرے شاہ راگ کے قریب بیٹھے، اگر قریب ہونا ہے تو خواہشات کو تھوڑا تھوڑا، جب تو درمیان سے نکل جائے گا نا تیری میں درمیان سے نکل جائے گی، اسی دن تو علی کا ماننے والا ہے جو علی کہتا ہے کہ میں نے تو اس رب کی عبادت کی نہیں جس کو دیکھا نہ ہو۔ علی فرماتے ہیں میں نے تو اس رب کی عبادت نہیں کی جس سے ملاقات نہ ہو۔ علی کس لیے امام ماننے کا؟ کچھ ایک ملاقات تو علی کے ماننے والے کرتے خدا کے ساتھ، کبھی جھلک تو آتی علی کے ماننے والوں میں علی کی نماز کی، کیونکہ درمیان میں ہوں۔ علی کھڑے ہیں، علی والی رسی اللہ کی ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ اوپر لے آنے کنویں سے نکالنے والا کیا کرے جب یہ یا تو رسی کے قریب نہیں گیا ہے تو رسی کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے نا۔ علی کا دن رات دیکھنا کس طرح گزرا ہے، علی کی خوراک دیکھو، علی کا لباس دیکھو۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، یہ دو حابل قرآن مجید اور اہل بیت، ان کے ذریعے ان سے تمسک کر کے ہمیں وہ یہ فاصلہ کون ہے؟ دوسری روایت میں جناب امیر داڑھی پکڑ کے کہتے تھے آہ آہ من قلت الزاد و بعد السفر، یہ طولانی سفر یا قرآن طے کروا سکتا ہے یا خود علی کی سیرت کروا سکتی ہے۔ اس دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد اربد۔